پھر یہ جو ہماری پلکوں کا رنگ ہے بلیک، یہ پلکیں ایک تو خوبصورتی کے لیے اللہ نے لگائی ہیں، دوسرا ان پلکوں کا کام کیا ہے کہ باہر سے آنے والی روشنی کو جذب کرنا، تاکہ یہ روشنی ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے. یہی وجہ ہے کہ جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں وہ زیادہ دیر آنکھ کھول کے نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو سفید پلکوں والے ہیں نا، بار بار پلک جھپکتے رہتے ہیں. وہ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ہماری آنکھ کو ضرورت ہے تر رہنے کی. آنکھ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں تراوٹ باقی رہے. تو اس کے لیے یہ جو اوپر پپوٹے ہیں ہماری آنکھوں کے، پلکیں ہیں، یہ ہم آٹومیٹیکلی خود بخود اوپر نیچے بولو نا کرتے رہتے ہیں. اس سے آنکھ کیا رہتی ہے؟ گیلی رہتی ہے. اگر تھوڑی دیر آپ کھول کے رکھیں تو آنکھ خشک ہونے لگے گی. ایک بحری جہاز کا مالک تھا، کپتان نہیں مالک، اس کو یہ بیماری ہوئی کہ اس کی یہ جو آنکھوں کے جو یہ پٹھے ہیں نا، یہ ڈیمیج ہو گئے تھے، جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں نیچے گرتی تو وہ پلکیں اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا، اوپر اٹھاتا تو نیچے نہیں جاتی. تو اس نے کیا کیا ہوا تھا، وہ پلکوں کو اوپر اٹھا کے کہیں ڈاکٹروں نے چپکا دی اوپر کہ کھلی تو رہے کم از کم. تو اسے بار بار نہ گیلے پانی سے اپنی آنکھوں کو تر کرنا پڑتا تھا. اس سے کسی نے پوچھا تمہاری سب سے بڑی خواہش دنیا کی کیا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت مجھ سے لے لو. جیسے نارملی لوگ اپنی پلکیں نیچے جھکاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، میں بھی اسی قابل ہو جاؤں. اس کے لیے اگر مجھے اپنا یہ جہاز اور اپنی تجارت اور اربوں کھربوں روپے خرچ کرنے پڑ گئے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو پلکیں جھپکنا، اور آج کل اس نعمت کو آنکھ مٹکے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی یہ نعمت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ آنکھ مٹکے کی. کیسے ہم لاشعوری طور پر پلکیں جھکا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے ہی آنکھوں میں خشکی پیدا ہونے لگتی ہے پلک خود بخود نیچے ہو جاتی، پھر خود بخود اوپر، خود بخود نیچے. کیسے سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اگر انتقال کر گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے. بوڑھے آدمی تھے، انہیں ایک بیماری ہو گئی کہ ان کی یہ آنکھ بند ہو گئی، ایسے یہ پلک جو ہے نا نیچے آ کے گر گئی. تو مجھے وہ پھر اس ڈاکٹر کا واقعہ یاد، اس کیپٹن کا جو بحری جہاز کا اونر تھا نا، اس کا واقعہ یاد آیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے یہاں ڈیمیج ہو گئے پٹھے، اور وہ اب میرے لیے آنکھ کو اوپر نیچے کرنا. خیر وہ بیماری ان کی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی کچھ دنوں میں. اور یہ وائرنگ ہے آنکھ کی، جو پیچھے اتنی ہزاروں لاکھوں تاریں جو ہے نا، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سوراخوں سے گچھا بنا کے نکل رہی ہیں. وہ پنکھے کی وائرنگ دیکھی آپ نے؟ پنکھا کبھی کھولا ہے؟ کیسے تاریں اس میں؟ ایسے ہی آنکھ کے اندر جو تاریں ہیں نا، اتنی زیادہ ہزاروں تاریں ہیں، اور وہ قدرت نے ان کا گچھا بنا کے چھوٹے سے سوراخ میں سے ان کو نکالا ہوا ہوتا ہے. اس میں سے ایک بھی اگر ڈیمیج ہو گئی تو آنکھ کی سیٹنگ آؤٹ. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری دونوں آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا آنکھ نہیں بنائی، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا الگ سے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں میں جو قدرت کی شاہکاری ہیں وہ صرف اکلوتی آنکھ میں نہیں ہے. ولسانا، اور ہم نے کیا زبان نہیں بنائی؟ یہ زبان خود اللہ کی عجیب قدرت ہے. گوشت کا ذرا سا ٹکڑا ہے، دیکھو گوشت تو یہ بھی ہے، یہاں بھی ہے، کان میں بھی گوشت ہے، پورا جسم بھی گوشت سے بنا ہوا ہے نا. لیکن آپ پورے جسم پہ کوئی بھی چیز رکھیں تو صرف یہ بتائے گا کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، بس اس سے زیادہ رپورٹ پیش بولو بھائی نہیں کرے. اگر آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کھٹی ہوگی یا میٹھی ہوگی یا ترش ہوگی، تو وہ لیبارٹری میں کہے گا بھائی 24 گھنٹے بعد رپورٹ ملے گی کہ اس میں کیا کیا ہے، نمک کتنا ہے، املی کتنی ہے، کیا خیال ہے؟ یہی بتائے گا نا بھائی. لیبارٹری میں 24 گھنٹے لگیں گے، ارجنٹ چاہیے تو اضافی چارجز ہوں گے اس کے. وہ پھر بتائے گی اس میں نمک کتنا ہے، فلانی چیز کتنی ہے. زبان پہ آپ نے رکھی اور زبان نے فوراً رپورٹ پیش کر کے آپ کو بتا دی. یہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دماغ کو ڈائریکٹ اطلاع دے دے گی وہ.
بھائی کھٹا ہے, میٹھا ہے, ترش ہے, کیا ہے یہ؟ کیسے عجیب اللہ نے, گوشت ہے, کاٹ کے دیکھو, قیمہ بنا دو, کچھ بھی نہیں نکلے گا اندر سے, کچھ بھی نہیں نکلے گا. جتنا مرضی کاٹتے چلے جاؤ گے کوئی اندر مشین دریافت نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ لینگویج ہے, پکا کے کھا لو. ٹھیک ہے, لینگویج ہے, پکا کے, اور اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن عجیب سسٹم اللہ نے لگا دیا کہ کچھ ٹپکاؤ زبان پہ, فوراً رپورٹ پیش کر کے کہاں کس کو بتائے گی؟ دماغ کو رپورٹ پیش کر دے گی. یہ ہے جی, یہ ہے. لیکن زبان یہ نہیں بتائے گی کہ اس کی خوشبو کیسی ہے اور اس کی بدبو کیسی ہے. وہ کون بتائے گا؟ ناک. ٹھیک ہے نا, ذرا سا قریب لے کے آؤ, فوراً رپورٹ پیش ہو جائے گی کہ اوریجنل عود ہے یا 2 نمبر ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ 2 نمبر عود بہت بک رہی ہے آج کل مارکیٹ میں, تو فوراً پیش کرے گی, بدبو ہے. کان کیا کر رہے ہیں؟ اتنا حساس پردہ کان پہ لگا ہوا ہے کہ آپ یہ سسٹم دیکھو کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لہریں نکلتی ہیں نا, ایسے ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہیں, یوں 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 کر کے جا رہی ہوتی ہیں. جتنی خوبصورت آواز ہوگی ان لہروں میں اتنا زیادہ, اسی حساب سے جیسے بھدی آواز ہوگی یوں یوں کر کے جا رہی ہوں گی, جیسے کرنٹ نہیں چھوڑ دیا کسی نے. تو یہ لہریں جا کے ٹکراتی ہیں کہاں؟ کان پہ. کان ان لہروں کو پڑھتا ہے. کان کیا کرتا ہے؟ ان لہروں کو پڑھتا ہے, اور ایک الگ قسم کی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو, یعنی اس کو چینج کر دیتا ہے. یہ جو آج کل ہم فون استعمال کر رہے ہیں نا, جو یہاں سے امریکہ کی باتیں, یہ وہی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں. تو کان بھی یہ عمل کرتا ہے, ان لہروں کو چینج کر کے دماغ کو رپورٹ پیش کرتا ہے کہ کیا ہے یہ, یعنی یہ کس قسم کی آواز نکل رہی ہے, کتنی جلدی جلدی یہ کام ہو رہا ہے. کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے, کوئی اردو بول رہا ہے, کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی اونچی آواز سے, کوئی نیچی آواز سے. ساری رپورٹیں سیکنڈوں کے اندر, ادھر بات ہو رہی ہے اور ادھر رپورٹیں پیش ہو رہی ہیں دماغ. لیکن کان کو چیر پھاڑ کے دیکھو تو اندر کوئی پیچیدہ مشینیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. ایک معمولی سی کیا ہوگی؟ جھلی. اتنا باریک پردہ کہ اگر کان میں کوئی حادثہ ہو تو سب سے پہلے وہ پردہ ڈیمیج ہوتا ہے. اتنا باریک پردہ لگا دیا اللہ نے. وہ پردہ پھٹ جائے تو پھر آرٹیفیشل کام کرتے ہیں نا ڈاکٹر, وہ لگا دیتے ہیں ایک, یعنی جس کی سنائی کم دے تو ایک آلہ لگا دیتے ہیں. وہ مصنوعی آلہ بڑی مصیبت بن جاتا ہے. اس کی اگر آپ نے آواز بڑھا دی تو آپ ذرا سا بولیں گے, وہ بولے گا بھائی ذرا آہستہ بات کرو. ہمارے ایک رشتے دار تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ اونچا سنتے تھے تو انہوں نے وہ لگا لیا آلہ. جب وہ آلہ لگایا تو غلطی سے بٹن کیا ہو گیا؟ والیوم تیز ہو گیا. تو اب کوئی بڑی تمیز سے بھی بات کر رہا ہے تو ان کو ایسے لگتا تھا بہت زیادہ چیخو پکار مچائی ہوئی ہے. تو وہ سارا دن نا بچے ایڈجسٹ ہی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, اب تھوڑا کم ہو گیا, اب تھوڑا زیادہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. انہوں نے نکال کے باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا بہرے ہی ٹھیک ہے بھائی, کچھ سنائی نہ دے یہ بہتر ہے اس سے کہ سب کچھ سنائی دینے لگے. یعنی جو چیزیں سننے کی نہیں تھیں وہ بھی سنائی دینے لگی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو کتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حواس دی ہے نا, وہ سارے حواس ایک ساتھ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی حکمت ہے. آپ کو اللہ نے ٹیلی فون بھی دیا گھر میں فون سننے کے لیے, کیا خیال ہے؟ بولنے کے لیے مائک بھی دیا, ایسا ہی ہے نا, سننے کے لیے ہینڈ فری بھی ہے. تو آپ کے گھر میں ایک چیز خراب ہوگی تو ضروری نہیں کہ دوسری بھی خراب ہو جائے. بھائی اگر مائک خراب ہو گیا تو ضروری تھوڑی کہ ہینڈ فری بھی خراب ہو جائے, ہیڈ فون بھی خراب ہو. ہیڈ فون خراب ہو گیا تو ضروری نہیں کہ ٹیلی فون خراب ہو. لیکن اللہ نے جو ہمیں آلات دیے ہیں نا, سونگنے کے, چکھنے کے, سننے کے, دیکھنے کے, یہ سب ایک ساتھ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اس میں بڑی حکمت ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوتے ہو آپ کے اعصاب ہو گئے کمزور, برداشت کی قوت کیا ہو گئی؟ کمزور.
اب کانوں کی سماعت اللہ کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اب اگر سب کچھ سنائی دینے لگا تو برداشت نہیں ہوگا.